وہ جہلم کا بے غیرت جو ہے، جو یہ باتیں وہ کرتا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مدینے والے بابے کے سوا میرا تو کوئی بابا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ باقی سارے بابوں کی وہ نفی کر دیتا ہے۔ اس میں صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، سارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں وہ سارے شامل ہیں۔ اب ان کے بارے میں یہ بات کر دینا کہ جی بابے تو شاہی کوئی نہیں، یہ صرف بد بھی ہے۔ بلکہ میں تو ختم نبوت کے حوالے سے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے نا، ایسے بندے کو پھانسی لگائیں۔ اور جو یہ کہتا ہے نا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، وہ سچ کہتا ہے، کیونکہ اس کا تو اپنا بھی بابا کوئی نہیں، اس کا بابا ہی کوئی نہیں۔ جس کا بابا ہو نا وہ ایسی باتیں نہیں کرتا ہے۔ ہمارے پنجابی کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، پنجابی کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ جو حلالی ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ نوں نہیں پہنتے۔ اج میں پنجابی وچ گل کراں تو کہندے نے حلالی کدی ماں پیو نہیں پہنتے، تے جڑے اسلاف نوں پہ جاون انہاں دے بارے میں تسی کی کہندے ہو؟ اور یہ سرکار جان عالم کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ سرکار نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جس وقت کیا ہوگا، فرمایا لانا آخر هذه الامه اولها، فرمایا میری امت کے اندر ایک وقت آئے گا جب لوگ ایسے آئیں گے جو اپنے اسلاف کو گالیاں دیں گے، ان کو برا بولیں گے اور یہ بولیں گے بابے تشاہی کوئی نہیں۔ آج زمانے میں وہی ہو رہا ہے۔ ہمارے یہ اٹھ کر کے نوجوان نسل کی بھی تربیت یہ کی جا رہی ہے، ان کی ذہن سازی یہ کر رہے ہیں کہ جی بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ وہ جہلم کا بے غیرت کر رہا ہے۔ اب ایسے میں جو یہ سمجھتا ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، اس کا عقیدہ آپ چیک کریں۔ ہمارے بزرگان دین نے جتنے دین کی خدمات کی اور جو معاملات چلائے، ہمارے تک دین پہنچا، یہ ساری ان کی خدمت کی وجہ سے ہے۔ ایسے میں بندہ اپنے ماں باپ کے احسان کو نہیں بلا سکتا، تو جن بزرگان دین نے دین کے لیے اتنی خدمات کی ہیں ان کے احسانات کو بلایا جا سکتا ہے، پھر ایک دم سے ایسے جملے میں ان کی نفی کر دینا۔ بلکہ میں کہتا ہوں یہ تو قرآن پاک سے بات ثابت ہے نا کہ یہ تو اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کرتا ہے، بلکہ یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ مجھے بتائیں نا کہ تخت بلقیس کون لے کے آیا تھا؟ جس وقت حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر آپ نے تخت کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ کون بندہ ہے جو مجھے بلقیس کا تخت لا کر کے دے۔ ہاں تو وہ اسی وقت دیکھے جن آیا، تو جن سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت میں لے کے آ سکتا ہوں۔ فرمایا کتنے وقت میں؟ تو عرض کی حضور اتنے وقت میں لے کے آ سکتا ہوں کہ آپ کی محفل برخاست ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں دیر ہے، وہ محفل 3 گھنٹے میں برخاست ہو جانی تھی، 4 گھنٹے میں برخاست ہو سکتی تھی۔ فرمایا نہیں اس سے بھی جلدی چاہیے۔ پھر وہ اٹھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اندہ علم من الکتاب، کہ جس کے پاس قرآن پاک کا علم تھا۔ ادھر یہ جو من ہے نا یہ تبعیدیہ ہے، یہ بعض پر، یعنی کہ اس کے پاس قرآن کا نہیں تورات کا تھوڑا علم تھا، کچھ علم تھا اس میں سے۔ اب یہ بات ادھر کی، میں کہتا ہوں جس کے پاس تورات کا تھوڑا سا علم موجود تھا، اب اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ تو عرض کی کہ حضرت قابل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا حضرت آپ ابھی اپنی پلک مبارک جھپکیں گے نہیں تو تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ اب اتنی دیر میں وہ لے کر کے آئے، پھر لے کے بھی آئے۔ میں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بابے کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ میلوں دور سے تخت پلک جھپکنے میں لے آتا ہے، تو محمد عربی کے بابے کے پاس کوئی طاقت کوئی نہیں ہے، وہ کوئی شے کوئی نہیں ہے۔ یہ سری بکواس ہے جو بندہ کرتا ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں تو میں کہتا ہوں اس کو تو سزا دینی چاہیے۔ وہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ سے بیان فرمائی ہے نا، سرکار جان عالم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جس وقت اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلوں پر لعنت کریں گے، ان کو برا بھلا بولیں گے بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ فرمایا جس وقت یہ کہا جائے نا، سرکار نے فرمایا اس وقت تم نے سرخاندیوں کا انتظار کرنا ہے، اس وقت زلزلوں کا انتظار کرنا ہے، اس وقت سیلاب کا انتظار کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا پچھلے سال پاکستان پورا سیلاب میں ڈوب نہیں گیا؟ میں یہ پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں بار بار، اس جہلم کے دلے کو آپ پھانسی لگائیں اور پھر فرق دیکھ لیجئے گا۔ آج جو پاکستان کے حالات ہیں، آئندہ زندگی میں کبھی سیلاب نہیں آئے گا۔ میں یہ کہتا ہوں حقیقت میں آپ جو پاکستان کے حالات دن بدن بدتر سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، آپ جہلم کے دلے کو پھانسی لگا کے دیکھیں۔ مجھے یقین ہے اللہ کی طرف سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر سے بہترین ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا ناپاک وجود جو موجود ہے، جو اپنے اسلاف کو بلائے بیٹھا ہے،